تیسرا جھوٹا دفاع وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر۔ جھوٹ بولنا بند کریں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 2018 میں جو کچھ ہوا پاکستان میں، زبردستی ایک بندہ مسلط ہوا ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر، اور پھر سٹوری ریپیٹ ہوئی 2024 میں، ایک اور بندہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ پہ ہم پہ مسلط ہو گیا۔ آج تک یہی ہو رہا ہے۔ تو بنو امیہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، تلوار کے زور پہ سب کچھ ہوا۔ نہیں یقین آتا بخاری شریف کھول لیں، صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے، مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ مسجد نبوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں۔ یہ وہ تقریر کر رہا تھا۔ امام بخاری نے اگلے جملے نقل نہیں کیے، وہ بڑے سخت تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نقل کیا۔ وہ اگلے جملے کیا تھے وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی۔ وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے سکپ کر دی۔ پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نقل کیے جسے پتا چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی۔ مروان نے کہا گرفتار کرو اسے، پکڑ لو اس کو۔ وہ فوراً سے مسجد نبوی میں ایڈجسٹنٹ جو حجرہ عائشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی وہاں داخل ہو گئے۔ اور یہ پاکستان کے کیس میں جو سگا بھائی ہے نا، یہ وہ تھے، یعنی حضرت ابو بکر کی وہ بیوی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی، وہی ان کی بھی والدہ تھی عبد الرحمن بن ابی بکر کی۔ یہ سگے بہن بھائی تھے۔ ان کے پاس چلے گئے۔ اب ظاہر مروان یہ کام نہیں کر سکتا تھا، مسلمانوں نے پھر احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو۔ باہر سے اس نے کہا اوے ابو بکر کے بیٹے، تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کافر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے۔ ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی۔ توبہ توبہ۔ یہ بنو امیہ کے خدمت گزار، یہ ہیں گستاخان خلفائے راشدین۔ جب اس نے یہ بات کی تو سیدہ عائشہ اندر تڑپ اٹھی۔ انہوں نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی۔ بخاری میں اتنا آتا ہے، المستدرک للحاکم میں اور المعجم الکبیر طبرانی میں اور باقی کتابوں میں اس روایت کی فلنگ ان دا بلینکس موجود ہے، جو اللہ کے فضل سے حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 جو کوٹ کی تھی مروان نے غلط، اس کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے ترک ایک جگہ جمع کر دیے، لہذا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ فل ان دا بلینک یہ تھی کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا، تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھو کیا ان کی اینالوجی دیکھیں، تو وہ اس پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس نے کہا کہ بنانا تھا تو مجھے بناتے ہیں نا، مجھے تو نہیں بنایا، تو کون سی مشرق سے اٹھا کے مثال مغرب میں پھینک رہا ہے۔ اور جو کہا نا اس نے کچھ کہا امام بخاری نے، وہ یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ سیدھی طرح کہہ ابو بکر اور عمر کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ کیسر و کسرا کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اب یہ بہت بڑی گالی تھی ان کے لیے تو، کہ وہی جو ہے وہ بادشاہت آ گئی یہاں پہ۔ اس پہ پھر اس نے کہا پکڑو انہوں۔ اور حجرے میں اما عائشہ کے اور الفاظ تھے جو امام بخاری نے نقل نہیں کیے، وہ یہ تھے کہ مروان تیرے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب باپ بیٹا دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی۔ مجھے بتائیں جب یہ والی صورتحال ہو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں کو بھی اپنی جان بچانی پڑے تلوار کے زور پہ، اپنی وفات سے 4 سال پہلے ایک بندہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے، تو آپ یہ کہیں گے صحابہ نے بیعت کر لی ہے؟
کہتے ہیں جی ابن عمر نے بیعت کر لی تھی. ایون واقعہ ہررا کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے. جی بخاری مسلم ہے, سرکار وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے. اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے؟ اپنے لیول کے لوگوں کو, صحابہ اور تابعین کو. اور اس صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے, عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے, یزید کی بیعت توڑیں اہل مدینہ. تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ کہتے ہیں جی ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی, وہ بھی مجبوراً کی تھی انہوں نے, وہ جس طریقے سے کی تھی, انیشلی تو انکار کیا تھا. دوسرا, ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت تو ابن عمر نے خود نہیں کی ہوئی تھی, تو اس وقت وہ جاہلیت پہ تھے. یہ لاجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی, ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے. ہم تو عبداللہ ابن مطیع اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں, ابن عمر کا یہ موقف غلط تھا. اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا کیا. صحیح بخاری میں ہی موجود ہے, انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر آلود تھا, اسی میں وہ شہید ہو گئے. اور آخری دنوں میں حجاج ابن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتہ چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں لانے کی اجازت دی ہے, جس میں اجازت ہی نہیں ہے, آپ نے خالی ہاتھ آنا ہے, یعنی کہ تو دیکھیں بنو امیہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی. اسی لیے آخری وقت میں جا کے ابن عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ڈی ٹریک ہیں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, مجموع الزوائد میں موجود ہے. امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کی سند کو صحیح کہا کہ ابن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں, میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ کے خلاف قتال نہیں کیا, اس باغی گروہ کے خلاف جو مجھے کرنا چاہیے تھا. کون سا باغی گروہ؟ جو بخاری میں ہے, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یعنی حضرت علی کی جماعت کو نبی الاسلام نے جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور ان کے مخالفین کو جہنمی جماعت نہیں کہا, جہنم کی طرف بلانے والی, کیونکہ خلیفۃ المسلمین کی مخالفت. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں, پچھلے محرم والی, کربلا کیوں ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں, یہ بالکل واضح احادیث ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کر رہی ہیں. جن ابن عمر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا, وہ ابن عمر تو آخری وقت میں اپنے پرانے اعمال کے اوپر شرمندہ ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی. جو مخالفین تھے ابن عمر کے وہ بھی صحابہ اور تابعین تھے, ان کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے. یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, اسی کے اوپر کہا جاتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے, حضرت عمر نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی, 6830. حضرت عمر نے جب آخری حج اپنا کیا, اس کے بعد ان کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا, تو وہاں منا میں حضرت عمر تک کسی نے یہ بات پہنچائی کہ لوگ یہاں چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا میں ادھر ہی خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا کسے خلیفہ بنانا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت یہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہیں, آپ مسجد نبوی میں جا کے خطبہ دیں. یہ چند لوگوں کے سامنے بات ہوئی ہے, آپ اس کو عام نہ کریں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوتا نا اس زمانے میں, تو حضرت عمر نے اسی ٹائم یوٹیوب پہ کلپ اپنا چڑھانا تھا, ریپلائی ٹو کر کے. خیر مدینہ شریف آئے, ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ممبر کے اتنے قریب تھا کہ میرا گھٹنا ٹچ کر رہا تھا, اور میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے پھٹے چک دینے نے, بڑے غصے نے, اور بڑا لمبا انہوں نے خطبہ دیا. اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ دیکھنا ابو بکر کی خلافت جس طریقے سے منعقد ہوئی وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی, مستقبل میں اسے دلیل نہ بنایا جائے. یعنی حضرت عمر مانتے تھے کہ اس طریقے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے تھا. لیکن وہ سعد ابن عبادہ اور جو باقی معاملات ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے,
انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل میں دلیل نہیں ہوگی، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ نہ چننا۔ حضرت عمر بھی حضرت ابوبکر نے صحابہ سے مشورہ کر کے، صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نامزد کریں، اس کے بعد مشورہ ہوا ہے، یہ زبردستی مسلط نہیں کیا گیا۔ پھر حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی، کیونکہ ان 6 سے بہتر لوگ کوئی نہیں تھے۔ بخاری میں موجود ہے، یہ 6 لوگ وہ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو دلیل نہ بنانا، یاد رکھنا جب بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا۔ یہ قتل و غارت ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی یزید خلیفہ وقت تھا تو حضرت حسین نے بغاوت کی ہے، نعوذ باللہ۔ جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا اس کے خلاف خروج ہوا ہے، یعنی مزارات جو بنانا ہی حرام تھے اسے کہنا کہ مزارات شہید ہو گئے، مزار تو شہید نہیں ہوں گے، وہ بنانا ہی حرام تھے۔ مسلم شریف میں حدیث میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پہ بیٹھنے سے۔ مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، ویسے بیٹھنا بھی حرام ہے، لہذا یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہے۔ جھوٹا دفاع نمبر 4، وہ کہتے ہیں جی یزید تو تابعی تھا جی، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اور وہ ہو گیا تابعی، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو کہتے ہیں جی یزید تو بخشا بخشا ہے، واہ بخشا بخشا ہے۔ پھر حجاج بن یوسف بھی بخشا بخشا ہے، وہ تابعی نہیں ہے۔ جتنے جھوٹے راوی ہیں میجورٹی ان کی تابعین میں موجود ہے، قانوناً وہ تابعی تھے، ظاہر ہے کلمہ گو تھے۔ خوارج کون تھے؟ تابعین ہی تھے، اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے۔ مولا علی نے انہیں کافر نہیں کہا، ہاں پوچھا گیا کافر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہا نہیں کافر نہیں ہے۔ پوچھا گیا منافق ہے، کہا منافق نہیں ہے۔ منافق تو بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے جب کافر نہیں منافق نہیں تو پھر مسلمان ہی ہے۔ ان کا یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، ہم میں سے ہی نکلا ہوا ایک گروہ ہے۔ تو خوارج بھی تابعین ہے، لیکن مسند احمد میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس طرح نہیں کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی۔ حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابعی کہیں گے؟ تابعی تو ہے قانوناً، وہ ظاہر مسلمانوں کا گورنر تھا۔ لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، اسماء بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم، کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے، یہ فضیلت ہے، لو سامو۔ اور مسلم شریف میں موجود ہے اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، ان کی لاش لٹکا دی مکہ شریف میں اور یہودیوں کے قبرستان میں پھینکی، اور ان کی ماں کو بلا کے کہا جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی بڑی، اما عائشہ سے بھی بڑی، اسماء کو، دیکھو میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی ہے، ظالم انسان۔ یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ تو حجاج بھی پھر تابعی ہے، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں سنت کا فہم، نہ انہیں فقہ آتی ہے، صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے، چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے، جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے، انہوں نے گھڑنی ہے، جو واضح احادیث ہیں ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 597 ہجری۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفى 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں، محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا۔ یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اب یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المغیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا،
تو ابن جوزی غصے میں آئے, انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے, ابن کثیر نے بھی کی ہے. الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے. اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث, اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی. اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا, انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے, اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے. پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی. میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹ نہیں بیٹھتی. حضرت معاویہ کے دور میں جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹ نہیں بیٹھتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو, کیونکہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں. بخاری مسلم میں آئے آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے. پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا, انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے. اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے, اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے. یہ آدھی اور مادی ہونا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے. کڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے. پھر انہوں نے عامر بن حنبل کا قول بھی نقل کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا. پوچھا کیا کیا, کہا ان کا مال لوٹا, انہیں قتل کیا. تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے حدیث لے لیجئے. انہوں نے کہا حدیث کیا, ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی. اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں, 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی. بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا, اس کے بعد 20 سال یہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد. 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے, اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا ہے, کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگے. پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ. ان کا اہل شام تھے, جو ہم امیر شام کہتے ہیں. یہ شامی تھے, ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا. تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے. ایک دیوبندی عالم ہے, انہوں نے ترجمہ کیا. میں نے بارہا اس کتاب کا تعارف کروایا. اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے. کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا, لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے, وہ آپ منگوا سکتے ہیں. وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اس میں اور کئی چیزیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی. اچھا, اسی حوالے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا, حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا. بالکل جھوٹ. حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. مسند ابی یعلا میں, المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں موجود ہے. لوگوں نے حضرت علی کو کہا, کیونکہ زخم لگنے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے, کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے, تم اپنا خلیفہ خود چنو گے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا. وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا. اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا, یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا. تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے. حضرت ابوبکر بنو تیم سے, بنو امیہ سے نہیں. حضرت عمر بنو عدی سے, بنو امیہ سے نہیں ہے. حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے ہیں. اس کے بعد حسن ابن علی کے 6 مہینے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا. جی بنایا, وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے, اس دور کا امام بخاری ان کو مانتے ہیں, اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی.
اور بریلوی بھی وقت آنے پہ انہیں کوٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دے گا, میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا. تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے, یزید کے ابا جی. ٹھیک ہو گیا. 5واں جھوٹا دفاع, وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ, اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہے نا, تو 95% ان کے خلاف ہیں, بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبری کے حوالے ہم نے پیش کیے تو. حدیث سے بات کرو. جی حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی. جی ہمیں پتہ ہے, یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. لیکن وہ تاریخ میں تو ہے. جی ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو. ابن کثیر نے نقل کیا ہے یہ مردود روایت, لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے, وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی. اس روایت میں پتا کیا ہے؟ عبداللہ ابن مطیع صحابی محمد بن حنفیہ کے پاس آتے ہیں جو تابعی ہیں, جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی عورت سے. انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا, یزید حکمران بن گیا, آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں, انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تارک الصلاح ہے, وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے. تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ نہیں, میں تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا ادھر, اتنے دن اس نے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ایکٹنگ کی ہے, اصل میں تو وہ شرابی ہے, تارک الصلاح ہے اور کتاب و سنت کو پائمال کرنے والا ہے. اب یہ پوری روایت تھی, انہوں نے آدھی لے لی کہ محمد بن حنفیہ نے کہا میں اسے نماز کا پابند پاتا ہوں, جبکہ صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے, تارک الصلاح ہے, کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے. اب مجھے بتائیں صحابی اور تابعی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے آدھی روایت نقل کی. اسی لیے ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب, انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا, پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, وہ شرابی بھی تھا اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا, اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا. بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو. انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی ہے, آدھی تو نہیں لینی. سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے. یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن حنفیہ نے تعریف کر دی, لو سامو اور پوری تعریف بیان کرو, پھر پتہ چلے گا صحابی کرتے ہو, صحابی کو تو تم نے چھوڑ دیا. جھوٹا دفاع نمبر 6, وہ کہتے ہیں نہیں حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا, خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا, ایم یزید کے متھے مار دیا. واہ واہ, بالکل کوفیوں نے مارا تھا, لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے. یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا, جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا. بھئی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے, اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا, برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں. وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا. کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں, وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے. یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے, وہ تو صحابہ اور تابعین تھے. سلمان ابن سرد جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, نبی علیہ السلام نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا, ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد. یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا, اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ. اتنے سخت الفاظ
اس وقت عبیداللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے. مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا, اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا, لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے. اور پھر مختار سقفی آیا, اس نے پھر عبیداللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا. بخاری اٹھا کے دیکھیں, ترمذی اٹھا کے دیکھیں, حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبیداللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا, آمین. تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا. تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے, وہ اتنا ہی کر سکتے تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, 90+ تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام, حسین علیہ السلام کا سر مبارک, علیہ السلام لکھا ہے. مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا, اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا, نکال ہی دیا. عربی میں لکھا ہوا ہے, آپ کھول کے دیکھ لیں, مکتبۃ الشاملہ میں بھی, اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہوا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. اور جب زید بھائی مجھے ملنے آئے نا, میں نے کہا یہ دیکھ لیں, انہیں یقین ہی نہیں آیا. کہتے یار یہ انہوں نے کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ اچھا ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے بتانا ہے بعد میں بھی کہ کیا کام ڈالتے ہیں. انہوں نے دارالاسلام والوں سے اٹھایا تھا, میں نے کہا اسی طرح ہی رہنے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں بعد میں. sunna.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں. عربی میں علیہ السلام لکھا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے, ایک فرقہ وارانہ اس چیز کو دھڑاڑ کو قائم رکھنے کے لیے. تو عبیداللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا, وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے, لہذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں, یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے, نہ کہ وہ شیعان علی کے جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا. اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے, بی بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا. یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے, بالکل جھوٹ ہے. وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں, یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے, تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں. لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی, انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کہیں راستہ نہ بدلے, تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی آئے تو ہم پکڑ لیں گے, جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو ڈر جاؤ, جھوٹ باندھتے ہو, اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں. جھوٹا دفاع نمبر 7 جو اسی کے ساتھ جڑا ہے, وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھیں جی کربلا میں. انہوں نے تو خود عبیداللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. اگر یہ ہو جاتا تو عبیداللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے, دیکھیں میں نے کروا لیا ہے. اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے, کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے, تم نے لی ہے. ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا, جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے. آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی, وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے. تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا. کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کے کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں, میں کافروں کے خلاف جہاد کروں. اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا, آپس کی خانہ جنگی تھی, یہ بھی بالکل فراڈ ہے. تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا, انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے. یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف, امام بلازری کی کتاب, اور کہتے ہیں یہ 3 شرائط موجود ہیں. اور وہ آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا, وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے, پکا یزیدی ہے وہ. ایون آپ تو وہابی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں, بندیالوی کو, اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی. کلن یاد آیا جے, میں انہوں پر دسا سی تو قرآن بھی نہیں آتا ظالم, کتھو چیزاں چک کے کتھے فٹ پہ کرنا ہے. کلن وعد اللہ الحسنہ, اس کی میں نے تفسیر بھی بیان کی تھی, قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے.
یہ اس نے ذلیل حرکت کی کہ اس نے کہا یہ 3 شرائط تھیں. انصاب الاشراف جو کتاب ہے نا، اگر اس کتاب سے یہ تم نے روایتیں ماننی ہیں تو پھر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو تمہیں ہضم نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اگرچہ فضائل صحابہ کتاب میں یہ روایت نقل کی انصاب الاشراف سے، اور لکھا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو درست ہے، لیکن یہ نہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ حلال بن یساف واقعہ کربلا میں تھا یا نہیں، اور بعد میں اس کتاب سے ہی جان چھڑا لی. حلال بن یساف بھی فارغ ہو گیا. وفات سے پہلے انہوں نے فتاوی علمیہ میں مضمون لکھا کہ امام بلازری کی کتاب ثابت نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے کیوں کیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا، یہ انہوں نے نہیں بتایا. یہ جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی اگر ہم اس کتاب کو صحیح مانیں نا تو اس میں تو باقی روایتیں موجود ہیں، ان کا کیا کریں گے. میں 3 روایتیں پیش کرنے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پہ. یہ نہ ہو اس کو کوئی کلپ کاٹ لے، وہ گلے پھاڑنے والے مولویوں نے میرا یہ کلپ کاٹ لیا تھا کہ اگر تم نے 3 شرائط والی کتاب انصاب الاشراف کو ماننا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے. جی یہ لکھا ہوا ہے. یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دینا. اور پھر وہ مشہور روایت جس کا کوئی سرا پکڑا ہی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے، وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی. آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع الزوائد میں. اب اس روایت سے کیا رزلٹ نکلے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس اونٹ کے اوپر وہ شراب لے کے جا رہے تھے، ایرون لے کے جا رہے تھے، چرس لے کے جا رہے تھے، لعنت کیوں ہوئی، وہ بندے کون تھے. وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے. ظاہر مشکل ہو جانا تھا، سنیت کا ایک غلبہ، سنی ہمیشہ حکومت میں رہے آپ کو پتا ہے، لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے. اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی، مہار پکڑنے والے پہ بھی. کیوں لعنت؟ یہ بندے کون ہیں کوئی ذکر نہیں. انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے، ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی. اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے 3 شرطوں والی کتاب. ہم تو کہتے ہیں مانو پھر اگے بھی ٹرو، فارغ ہی ہو جاؤ. انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی، اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی، اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا. چچا، ایک چشتی چاچو ہے نا، ایک یزید کا بھی چاچو ہے. تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے. میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا، مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی، اور ہانکنے والا چاچا تھا. نام آپ سب کو پتا ہے، ورنہ ہمارے سٹوڈنٹس کمنٹس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام. اس روایت کو پھر صحیح مانو گے؟ اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلازری سے ثابت ہی نہیں، جان ہی چھڑا لی. بالکل ٹھیک کیا. آمدہ کوئی 3 شرائط والی بات کرے، اسے کہو 3 شرائط والی بات کرو گے تو 3 ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے. ہاں، وہاں 3 شرائط، یہاں 3 وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. پھر ظاہر ہے یہ پیرلل میں آئے گا. اور صرف لعنت نہیں کہا کہ یزید کے باپ کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے، یزید کے باپ کو جب ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دینا. یہ ساری روایتیں بتائیں گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ انصاب الاشراف سے جان چھڑا لیں. ہمارے نزدیک بھی ہمارے استاد کا موقف ٹھیک ہے. یہ کتاب اگرچہ اکثر محدثین امام بلازری سے ثابت مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطرناک باتیں جڑی ہوئی ہیں، جو خطرناک سے بھی اگلا ورژن ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ جان چھڑا لیں کہ یہ ساری جعلی کتاب ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جتنی باتیں وہ ویسے ہی جعلی ہیں. کوئی صحیح بھی نکلے نا، ایک بڑی مشکل سے آپ نے دریافت کی تھی، وہ مانتے مانتے آپ کو اتنا کچھ ساتھ ماننا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے اب جان ہی چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی. جھوٹا دفاع نمبر 8، تھرڈ لاسٹ.
وہ کہتے ہیں نہیں قسطنطینیہ والی جو بشارت ہے وہ یزید پہ فٹ ہوتی ہے. بخاری میں حدیث ہے میری امت کا پہلا گروہ جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں. اچھا قسطنطینیہ کا ذکر نہیں ہے, کیسر روم کا شہر یہ ذکر ہے. اور کیسر روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں حمص تھا. وہ تو بعد میں وہ بھاگ کے قسطنطنیہ چلا گیا جان بچانے کے لیے جب اسے نظر آیا کہ مسلمانوں کی فوجیں وہاں تک پہنچ جائیں گی. تو اگر اس کو مانا جائے تو یہ بشارت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فٹ ہوتی ہے. اور اگر قسطنطنیہ کو آپ نے ماننا ہے تب بھی ذکر ہے پہلا لشکر. پہلا لشکر, کوئی بھی لشکر نہیں. قسطنطنیہ پہ تو درجنوں حملے ہوئے ہیں. پہلا لشکر کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شریک تھے, وہ فوت ہوئے اور یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا. تو ثابت ہو گیا یزید جنتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہوا, یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پہلا لشکر تھا؟ اس میں تو نہیں لکھا ہوا پہلا لشکر. ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ پہلا لشکر نہیں تھا, وہ 7واں لشکر تھا. اگر 2 لشکر بھی گئے ہونا تب بھی وہ پہلا نہیں ہے, وہ بعد والا ہے. پہلا لشکر وہ ہے جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے. ایک صحابی کہتے ہیں ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے جب گئے ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے, حضرت خالد بن ولید کے بیٹے, یزید نہیں تھا. اور ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی اور پھر ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے تمام حملوں میں شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہوئے اور وہیں پہ دفن ہوئے. آج بھی ان کا مزار موجود ہے ترکیے میں. اب وہ مسلمانوں کے پاس ہے نا, استنبول. تو ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس وقت جو لشکر گیا تھا اس کے امیر کون تھے؟ خالد ابن ولید کا بیٹا. اور اس کے بعد مسلسل وہ شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے میں وہ فوت ہوئے. تو جس میں فوت ہوئے وہ تو بعد میں ہوگا نا, جس میں زندہ تھے وہ پہلے. تو اگر 2 بھی ہوتے تو پھر بھی وہ دوسرا ہے. ویسے یہ 7واں ہے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی پہلا نہیں ہے, اس سے بھی پہلے منذر بن زبیر لے کے گئے. وہ شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں, عبداللہ جابر دامانوی صاحب. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے کہ قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کس نے کیا تھا. بہرحال یہ تو نہیں بنتا, یہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا. اور جگہ جگہ یہی وہ چیز ہے جو ابن تیمیہ نے سب سے پہلے چوہا چھوڑا, اسی کو لے کے پھر بعد کے لوگ چلے. حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہا اور جنت کی لشکر والی بشارت اس کے اوپر فٹ کر کے تو خاری کمائی. میں نے اسی وقت ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور ان کی علمی اصلاح کی کوشش کی تھی. باقی جو ان کی علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے اور دعوت حق کو نقصان ہوا ہے ان کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. تو میں نے ان کو کہا تھا یار ابن تیمیہ کی تقلید چھوڑو, میں نے بخاری اور ابو داؤد سے ثابت کیا ہے کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا. اور یہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے پہلی دفعہ جرت کی الحدیث رسالے میں یہ پورا تحقیقی مضمون لکھا. پھر ہمارے جو دوسرے استاد تھے مولانا اسحاق صاحب, انہوں نے باقاعدہ اپنے جمعے کے خطبے میں شیخ زبیر صاحب کی تعریف کی اور انہوں نے کہا اس وقت ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے. اب تو اہل حدیثوں کو اپنے گھر کی خبر پتہ چل گئی ہے کہ ان کے اپنے بڑے محدث نے بھی بتا دیا کہ یہ ابن تیمیہ نے غلط بشارت فٹ کی تھی, ڈاکٹر ذاکر نائک نے غلط فٹ کی تھی. احادیث کی روشنی میں قسطنطنیہ کا وہ والا لشکر جو پہلا لشکر تھا جس کے لیے بشارت تھی اس میں یہ شامل ہی نہیں تھا. اور جس زمانے میں گیا اس وقت تو یزید دودھ پیتا بچہ تھا, 6 سال سے کم ہی عمر تھی اس کی, بہت زیادہ بھی لگا لیں. فتح تو خیر یہ صحابہ سے بھی نہیں ہوا, قسطنطنیہ تابعین سے بھی نہیں ہوا, تبع تابعین سے بھی نہیں ہوا. یہ 9ویں صدی ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال کے بعد 850 تقریباً سال کے بعد یہ فتح ہوا. 19 مئی 1453 سلطان محمد فاتح, اس کے اوپر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے ترکیے والوں نے. آج چل رہا ہے 7 محرم 1446 ہجری بمطابق 14 جولائی 2024. یہ فتح ہوا 19 مئی 1453, یعنی آلموسٹ 8 سے سمجھ لیں 600 سال پہلے. ارطغرل کی اولاد میں سے جو 7واں سلطان تھا سلطان محمد فاتح, اس کی عمر اس وقت 24-25 سال تھی. اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا, لیکن وہ فتح کرنے والے کے لیے بشارت نہیں تھی, بشارت تھی جس نے پہلا حملہ کیا. وہ فتح کرنے والے کے لیے جو بشارت ہے مسند احمد میں کہ وہ بڑا اچھا امیر ہوگا, وہ روایت سندن صحیح ثابت نہیں ہے.
لیکن جو جنت کی بشارت تھی وہ پہلے لشکر کے لیے تھی. یہ جناب ٹوٹل ان کی گیم تھی جس سے انہوں نے جنتی اسے ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اور یوں آگے ہم نہیں کہتے وہ جہنمی ہے, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد, لیکن جھوٹی بشارتیں تو جنت کی فٹرا نہ کریں. سیکنڈ لاسٹ جھوٹا دفاع نمبر 9. کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو یزید کو بخش بھی سکتا ہے. دیکھیں کیسے غیر محسوس طریقے سے اس کی جھوٹی وکالت کرتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں بھائی, ہم تو کہتے ہیں سارے بخشے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے, ہمارے ساتھ کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے. لیکن آپ جھوٹی جنت کی بشارتیں فٹ کرو, یہ بالکل غلط ہے. اور دوسرا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. کہتے نہیں قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. بالکل, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر دنیا میں توبہ نہ کی ہوئی. دنیا میں کی ہوئی تو دنیا میں ہی معاف, سوائے شرک کے. شرک آخرت میں بھی معاف نہیں ہونا اگر بغیر توبہ کے مرے. لیکن اس کے سوا ہر گناہ معاف کر دے گا لمن یشاء, جس کے لیے چاہے گا. مراد کیا؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ کون سا ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا؟ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ النساء میں, جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اسی سورۃ النساء میں جس میں لکھا تھا شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا جس کے لیے چاہے گا, اوپن لائسنس وہاں بھی نہیں تھا. اسی سورہ النساء میں لکھا ہوا ہے کہ مؤمن کا قتل ناحق ہمیشہ کی جہنم ہے. لو سامو. اور ابو داؤد میں اس کو سپورٹیو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. کیا حسین ابن علی کا قتل ناحق نہیں ہے؟ کیا یزید نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا, کوئی سزا دی؟ بالکل نہیں. اس کے جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا. یہ بالکل مثال غلط ہے, کیونکہ حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں تو شہید ہی نہیں ہوئے, وہ تو اپنے گورنروں کی وجہ سے شہید ہوئے اپنے دور خلافت میں خود. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. انہوں نے آپ کو ایک جعلی بات بتائی تھی, عبداللہ بن سبا تھا جس نے سارے صحابہ کو نعوذ باللہ گمراہ کر دیا, جس کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں جو مین کتابیں ہیں نام بھی نہ آئے. عبداللہ بن سبا یہ حضرت علی کے دور میں آیا تھا جسے حضرت علی نے قتل کروایا. حضرت عثمان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. حضرت عثمان کی شہادت تو بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی, جو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہ آج ٹاپک نہیں, پچھلے دنوں جب ایک بریلوی نما رافضی نے حضرت عثمان کی توہین کی تو میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے, وہ آپ دیکھ لیں. وہ بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا, بنو امیہ کی لکھی ہوئی تاریخ سے نہیں, نہ صلاح الدین یوسف نے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بخاری مسلم سے ثابت کیا. تو یہ بالکل غلط اینالوجی ہے. حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے, لیکن حضرت حسین ابن علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید ابن معاویہ جس کی آپ جھوٹی وکالت کرتے ہیں اس کے دور ملوکیت میں شہید ہوئے ہیں. ویسے تو آپ کہتے ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں میرے دور حکومت میں اگر کوئی کتا بھی مر جائے فرات کے کنارے تو میں جواب دے ہوں, اور فرات کے کنارے حسین ابن علی شہید ہو جائیں تو وہ جواب دہ نہیں ہے اس وقت کا حکمران. مسند احمد میں حدیث ہے مولا علی جنگ صفین سے واپسی پہ نہروان جاتے ہوئے جب نینوا نامی جگہ سے فرات کے کنارے گزرے تو کہا اصبر یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. تو وہ ساتھ جو غلام تھا اس نے کہا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو اپنے تخیل میں آپ بات کر رہے تھے, اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے. تو ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی, وہ ان کو مخاطب کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے, آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی امت پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. پھر میرے کہنے پر حضرت جبرائیل نے ہاتھ مار کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی.
تو نبی الاسلام کو حضرت حسین کی پیدائش کے ساتھ بتا دیا گیا تھا. حضرت حسین کو بھی پتا تھا میں نے کربلا میں مظلوماً شہید ہونا ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی, یہ اوپن سیکرٹ تھا. پھر حضور کی وفات کے 50 سال بعد جب 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تو مسند احمد میں موجود ہے, عبداللہ ابن عباس نے ایک خواب دیکھا. یہ کسی وہابی کا خواب نہیں ہے, کسی بریلوی کا خواب نہیں, دیوبندی کا نہیں, یہ صحابی کا ہے جو نبی اسلام کی شکل کو پہچانتا ہے, جس کے لیے گارنٹی ہے کہ اس شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. دوپہر کے وقت کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی اسلام کے بال بکھرے میں گرد آلود ہیں, ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, آپ کی یہ حالت کس نے کر دی؟ تو نبی اسلام نے کہا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں. یہ ایک تمثیلاً ایک خواب دکھایا گیا, یہ نہیں کہ نبی اسلام وہاں پہ موجود تھے, یہ تمثیلاً ہے. کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا, میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا اور کتنے عرصے بعد خبر آئی, کیونکہ اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا, کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کیا گیا. نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ حضور کا دل دکھا ہوا ہے جو کچھ حسین ابن علی کے ساتھ ہوا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ حدیث شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا امام ہے, دیوبند اور اہل حدیث کا, جس طرح بریلویوں کے لیے عام مذہب بریلوی ہے, اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے ساتھ جو تذکیر الاخوان لکھی نا, اس میں انہوں نے یہ حدیث مسند احمد کی لکھی اور لکھا یزید پلید. یہ آج یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان کا ابا کہتا تھا یزید پلید. اور یہ حدیث لکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی الاسلام جنتوں میں اپنے حسین کی شہادت پہ غم زدہ ہیں. یہ کس نے لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے. اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا انہوں نے, اور یہ پچھلے کیا کر رہے ہیں ریالوں کے چکر میں. تو یہ تکلیف دہ چیز جو امت کو جس نے 2 ٹکڑے کر دیا, آج تک امت جڑ نہیں سکی. الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو پبلک کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حق بات کیا ہے. باقی یہ زبردستی دھکے کے ساتھ چیزوں کو ثابت کرنا یہ بالکل ظلم والی بات ہے. مجھے یہاں پہ وہ قول یاد آیا ابراہیم نخعی کا, جو بخاری مسلم کے راوی ہیں, تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں بالفرض اگر میں دنیا میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری بخشش بھی کر دیتا, میں جنت میں بھی پہنچ جاتا, تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ دنیا میں تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی دیکھیں, حالانکہ جنت میں سب کچھ بخشش کے بعد بھی پہنچ گئے نا. جو غیرت مند ہے نا, یہاں تو کہہ رہے ہیں جی اللہ چاہے تو بخش دے, جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بخشے بھی جائیں نا, یہ کہتے ہیں نا اللہ چاہے تو یزید کو بخش دے, ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بخش بھی دیا جاتا نا اس عمل کے سبب, تب بھی ہم رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے جنت میں, کہیں حضور پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یہ قول ابراہیم نخعی کا, جو بخاری مسلم کے راوی ہیں, حضرت امام حنیفہ کے دادا استاد ہیں. المعجم الکبیر طبرانی میں ان کا قول صحیح سند سے موجود ہے. غیرت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں, ابراہیم نخعی جیسے. 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, 96 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, صرف 46 سال ان کی عمر تھی, لیکن اہل بیت کے چاہنے والے تھے, بخاری مسلم کے راوی ہیں. حنفیت پوری ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, کیونکہ یہ آگے سے ایک واسطے سے عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں, تو وہ اپنے آپ کو ان کے ذریعے منسوب کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی ان کی پھر لیں نا آپ.